تمہاری پاس ہمت ہے، تمہارے پاس اگر علم ہے یا تمہارے اندر تھوڑی بہت بھی قابلیت ہے، تم سامنے کیوں نہیں کرتے؟ مناظرے میں آ جاؤ اور تم کہتے ہو جناب گستاخی ہو گئی، تمہیں تو یہ آفر ہوئی کہ تم اپنا آپ سنی ہونا ثابت کر دو، باقی بات تو بات کی ہے، سنی ہونا آپ نے ثابت کر دو تو ہم تمہارے گرویدہ بن جائیں گے۔ تم نے اپنے آپ کو سنی ثابت نہیں کر سکتے اور دوسروں کے اوپر آپ خارج از اہل سنت کے فتوے لگاتے ہیں۔ پہلے اپنا آپ تو سنی ثابت کرو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر گیا تو دوسری طرف سے پیسہ بند ہو جائے گا، یہ بات واضح ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ذرا یہ ایک مفتی صاحب ہیں ان کی دلیرانہ گفتگو سنیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مختصر سی اسکرپٹ پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ذرا آپ یہ ایک دلیرانہ اور وجدانہ کیفیت میں جو انہوں نے تقریر کی ہے غالباً منصرہ کے اندر، وہ آپ سنیں، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو عرض کرتے ہیں۔ وہ بندہ بی بی پاک کو خطا پر کہے وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اونچا بولو، اونچا بولو، سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو۔ اور جو ان خطائیوں کی پشت پناہی کرے وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کو پہچانو، یہ چندے مانگنے والی کمپنی یہ انہی خطائیوں کے پیچھے کھڑی، انہی کو مدرسوں میں بلا کر ان سے جناب دعائیں کرواتے ہیں۔ تو جناب آپ نے یہ جناب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، تو ہم نے بھی اس کی گفتگو یہ سنی ہے، تو ہمیں سن کر تو بڑا تعجب ہوا ہے کہ جناب جیسے کہ وہ پچھلے سال میں ایک مقولہ مشہور ہوا تھا کہ مناظر کی فضا ہو رہا ہے، کمرے کی فضا ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی یہ معاملات ہیں کہ یہ تو اسٹیجوں کے اندر تو یہ بیان کرتا ہے جی وہ جناب دیکھو انہوں نے گستاخی کیا، انہوں نے فلاں کی ہے۔ تو جناب آپ کے ادھر ہمت ہے اور آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتے، مفتی اعظم پاکستان اپنے نام کے ساتھ بھی لکھواتے ہیں، اور شمشیر پتنی فلاں فلاں بھی آپ لکھواتے ہیں، اور فلاں فلاں وکیل بھی لکھواتے ہیں۔ تو اتنا آپ کے اندر اگر علمی قدر ہے، علمی قابلیت ہے، تو جب آپ کو ڈاکٹر مفتی زاہد محمود جلالی صاحب بلا رہے تھے اسی مسئلے کی بنیاد پر، تو آپ وہاں پر تشریف کیوں نہیں لے کر گئے؟ آپ کو آفر بھی آئی کہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، ہر طرح سے آپ کو سیکورٹی دیں گے، تو وہاں پر آپ سامنا کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فساد پیدا کر رہے ہیں، آپ فتنے کو ہوا دے رہے ہیں، ورنہ جو بندہ سامنے نہ آ سکے، کسی بڑی شخصیت کے شاگرد کے سامنے بھی نہ آ سکے، اور پھر اسٹیجوں میں محافل و مجالس کے اندر اس طرح کی زبان درازی کرے، کیا یہ کسی علم کا شیوا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صاحبان علم کا طریقہ کار ہی نہیں ہے جو یہ حضرت صاحب نے جو اپنایا ہوا ہے کہ ہر فتنے، ہر فساد ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ یہ جاری کیا ہوتا ہے۔ پیچھے دعوت اسلامی کے بارے میں کتنی نازیبہ الفاظ اور کتنے الزام اس نے لگائے، پھر بھی حق حق ہے۔ یہ الزام لگا کر تھک گیا، لیکن وہ دعوت اسلامی اپنی آن شان کے ساتھ دین کا کام پہلے بھی کر رہی ہے، الزام لگانے کے بعد مزید وہ اچھا کام کر رہی ہے، اس کے کام کے اندر وسعت پیدا ہوئی ہے۔ جب یہ سوچتا ہے اپنی محفل میں یا اپنے لوگوں کے سامنے، جب یہ سوچتا ہوگا کہ جناب میں اتنا پروپیگنڈا میں نے کیا ہے، لیکن اس کا اثر تو ہوا کچھ نہیں، اتنی دعوت اسلامی کے خلاف ویڈیو بنائی، ہوا پھر بھی کچھ نہیں۔ قبلہ ڈاکٹر کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا اس نے کیا، ہوا پھر بھی اس کو کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو پھر اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان دونوں شخصیات کے خلاف کوئی ایسا معاذ کھولا جائے جس سے اس کو بدنام کیا جائے۔ اب سرعام محافل و مجالس کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو کسی بھی صاحب علم کو جھجھتے ہی نہیں ہیں، کسی عام بندے کو بھی جھجھتے نہیں ہیں۔ تمہاری پاس ہمت ہے، تمہارے پاس اگر علم ہے یا تمہارے اندر تھوڑی بہت بھی قابلیت ہے، تم سامنے کیوں نہیں کرتے؟ مناظرے میں آ جاؤ اور تم کہتے ہو جناب گستاخی ہو گئی، تمہیں تو یہ آفر ہوئی کہ تم اپنا آپ سنی ہونا ثابت کر دو، باقی بات تو بات کی ہے، سنی ہونا آپ نے ثابت کر دو تو ہم تمہارے گرویدہ بن جائیں گے۔ تم نے اپنے آپ کو سنی ثابت نہیں کر سکتے اور دوسروں کے اوپر آپ خارج از اہل سنت کے فتوے لگاتے ہیں۔ پہلے اپنا آپ تو سنی ثابت کرو، وہاں پر آپ جاتے نہیں، مناظر کے سامنے آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود جلالی صاحب شخصیت کے سامنے آپ بیٹھنے سے کتراتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا علمی مقام کیا ہے اور تمہارا علمی مقام کیا ہے۔ یہ محافل و مجالس کے اندر پروپیگنڈے کرنا یہ اور بات ہوتی ہے، اور کسی صاحب علم کے سامنے بیٹھنا یہ اور بات ہوتی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور یہ جو آپ کا ممدوح ہے اویس ربانی، اس نے تو یہ آپ کو بات سمجھائی ہوئی ہے کہ کمرے کی فضا اور ہوتی ہے، مناظر کی فضا اور ہوتی ہے، آپ کو یہ سارے معاملات پتہ ہیں۔ اس لیے آپ قبلہ ڈاکٹر زاہد محمود جلالی صاحب کے سامنے نہیں آتے اور نہ ہی آپ آ سکیں گے۔ جب آپ آ گئے تو آپ کا پردہ چاک ہو جائے گا، اس لیے آپ آتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے اندر کوئی قابلیت ہے تو وہ قابلیت واضح کریں۔
آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی قابلیت ہے تو وہ واضح کریں. وہ جس کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے، حل تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے اس کے سامنے آپ بیٹھ جائیں اور سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. محفلوں کے اندر تو جو بھی بندہ جائے گا وہ کہے گا جی میں اکبر ہوں، دوسرا غلط ہے، دوسرا کہے گا نہیں جی میں اکبر ہوں تم غلط ہو. تو یہ حق کب پتہ چلے گا؟ پتہ تو تبھی چلے گا جب تم سامنے بیٹھو گے، اور سامنے بیٹھنے سے تم کتراتے ہو، خود دعوت دیتے نہیں، اور جو تمہیں دعوت دیتے ہیں لاہور والے ان کے پاس تم جاتے نہیں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر گیا تو دوسری طرف سے پیسہ بند ہو جائے گا. یہ بات واضح ہے.